تو بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے بات ریاست سے پہلے سیاست کے گھناؤنے کھیل کی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی مبینہ سازش سامنے آ گئی۔ ملک کو ایک جانب سیلاب تو دوسری جانب معاشی بحران کا سامنا ہے۔ ایسے میں ریاست پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے تحریک انصاف کے اونچے ہتھ کنڈے سامنے آئے۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے پنجاب کے وزیر خزانہ کو آئی ایم ایف سے وعدے پورے نہ کرنے پر اکسانے کی آڈیو سامنے آ گئی۔ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی جس میں کہا گیا کہ دباؤ ڈالنے کے لیے حکومت سے کہا جائے کہ آپ سے کمٹمنٹ سیلاب سے پہلے کی ہے۔ سیلاب متاثرین پر پیسے خرچ کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ صوبائی وزیر خزانہ نے دریافت بھی کیا کہ کیا اس سے ریاست کو مشکل نہیں ہوگی۔ اس کے باوجود شوکت ترین پارٹی مفاد کو ترجیح دیتے رہے، کہتے رہے کہ آپ کے لکھے خط کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا جائے گا تاکہ عالمی مالیاتی ادارے تک پیغام پہنچ جائے۔ کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ایک منٹ آئی کین آسک دی سیکریٹری ٹو ڈرافٹ سم تھنگ۔ جو آئی ایم ایف کو یہ 750 بلین کا جو کمٹمنٹ دی ہے آپ سب نے سائن کر کے دیے ہیں، تو آپ نے ابھی کہہ دینا ہے کہ جناب والا جو ہم نے کمٹمنٹ دی تھی وہ فلڈ سے پہلے تھی، اب فلڈ پہ ہمیں بہت پیسے خرچ کرنا پڑیں گے، تو اس لیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں ابھی سے کہ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو آنر آر کمٹمنٹ۔ بالکل یہی لکھنا ہے آپ نے اور کچھ نہیں کرنا۔ تو وہ جو ہے نا دیٹس آل وی وانٹ کہ وہ ان کے اوپر جو پریشر پڑے کے اوپر یہ اپنا کھینچ رہے ہیں، ہمیں اندر کروا رہے ہیں، ہمارے اوپر ٹیررزم کی چارجز کر رہے ہیں اور یہ بالکل اسکاٹ فری جا رہے ہیں، وہ نہیں ہونے دینا نا ہم نے۔ تیمور بھی ابھی 1 گھنٹے میں کر کے بھیج رہا ہے مجھے، آپ بھی ذرا اس کو کہیں مجھے بھیج دیں اور پھر ہم یہ کر کے نا اس کو جس طریقے سے وہ فائنلی وی کین سینڈ اٹ ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ اور پھر ہم اس کو ظاہر ہے اس کو ریلیز بھی کر دیں گے، آئی ایم ایف کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو بھی کر دیں گے۔ سر اس سے سر ایک چیز اس سے ہماری اسٹیٹ کو تو نقصان نہیں ہوگا سر؟ میں وڈ پاکستان ایز اے اسٹیٹ سفر بیکاز آف دس؟ Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of, the way they are treating your chairman and everybody else? دیکھو یہ تو ضرور ہوگا کہ نا کہ آئی ایم ایف کہے گا کہ جی عجیب پیسے کدھر سے پورے کریں گے تو یہ اور منی بجٹ لے کے آ جائیں گے جو بھی آئیں گے، لیکن the very fact is کہ ہم نے اس وقت ان کو یہ کہنا ہے we can't stand on one side، وہ ہمیں مسٹریٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو بالکل on the name of وہ بلیک میل کر رہے ہیں اسٹیٹ آپ ہمیں ہیلپ کریں تو ہم ان کو ہیلپ کرتے جائیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ دس از واٹ واز ڈیسائیڈڈ یسٹرڈے کہ یار ہمیں ایک ذرا اور اس کو کس طریقے سے کرنا ہے، آئی ایم ایف کو لیڈ کرنا یا نہیں کرنا وہ ہم چیئرمین سے پوچھ لیں گے، آپ بھی ہوں گے، ہم بات کر لیں گے should we just send it to the federal government and leave it there or should we also just then raise it with the IMF؟ سوشل میڈیا سے زیادہ پاورفل ٹول کوئی نہیں ہے۔ ہاں تو ہمیں ضروری ریلیز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، وہ خود ہی سوشل میڈیا کر دے گا۔ اور وہ تیمور کہہ رہا تھا میں ان کے نمبر 2 وغیرہ کو بڑا چل جانتا ہوں، میں اس کو ویسے ہی لیک کر دوں گا، تو وہ اور بات ہے۔ تو ایسا چیز کریں گے نا کہ جو ہم یہ نہ نظر آئے کہ ہم اسٹیٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اینڈ آف دی ڈے ہم فیکٹس تو رکھ لینا، آپ تو دے نہیں سکیں گے، آپ دے نہیں سکیں گے تو آپ کی جو کمٹمنٹ ہے دیٹ مینز 0، تو وہ ہم بتا دینا کہ بھائی ہم نہیں دے سکیں گے۔ اور یہی نہیں، شوکت ترین کی وزیر خزانہ خیبر پختونخوا سے بھی گفتگو کی آڈیو سامنے آ گئی۔ شوکت ترین نے تیمور جھگڑا کو کہا خط لکھیں، خیبر پختونخوا کی تباہی بتائیں اور پیسہ مانگیں۔ تیمور جھگڑا نے گفتگو میں بلیک میلنگ کا اعتراف کیا، کہا پیسہ تو نہیں چھوڑوں گا۔ شوکت ترین اور تیمور جھگڑا کے درمیان کیا گفتگو ہوئی آپ بھی سنیے۔ السلام علیکم سر، وہ آپ نے خط بنا لیا؟ ابھی میں بناتا ہوں اس میں I have an old letter، میں راستے میں آصف کیسر ابھی بنا کے آپ کو بنا لیا۔ اس کے بیچ میں سب سے بڑا جو پہلا پوائنٹ بنا لینا آپ، دوسرے تو آپ نے پہلے بنائے ہوئے ہیں، وہ بنائیں گے کہ جو فلڈز آئے ہیں انہوں نے پورے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے خیبر پختونخوا کا، تو ہمیں اس کو ریہیبلیٹیشن کے لیے بہت پیسے چاہیے ہوں گے۔ ہاں جی ٹھیک ہے نا، میں نے زکاری کو بھی کہہ دیا، اس نے بھی یہی کہا کہ جی بہت ہمیں تو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے۔ ویسے اٹس اے بلیک میلنگ ٹیکٹک، پیسے تو کسی نے ویسے ہی نہیں چھوڑنے، میں نے تو نہیں چھوڑنے، آئی ڈونٹ نو لغاری نے چھوڑنے تو اس سے بھی نہیں چھڑوائیں گے نا آج، لیکن ہم نے کرنا یہ ہے نا کہ آج یہ خط لکھ کے اور وہ جو آئی ایم ایف والی جو ایسٹر ہے اس کو کاپی بھیج دیں گے نا، تاکہ یہ ہے کہ پتہ تو چلے ہمارے سے عام ٹوسٹنگ کر کے جو پیسے رکھوا رہے تھے وہ پیسے۔ ٹھیک ہے، میں
میں وہ بنا کے آئی آلسو نو دا IMF نمبر 2 جو یہاں پہ ہے، تو اس کو تو میں ویسے ہی ہر چیز ساری انفارمیشن اس سے لیتا بھی رہا ہوں. اور آلسو تو وہ کہتے ہیں مجھے محسن نے بھی فون کیا تھا، I talked to him as well. اور یہ میں آپ کے ساتھ اچھا بوتھ خان صاحب اینڈ محمود خان told me that وہ کل کی میٹنگ میں کوئی ڈسکس ہوا تھا that we should do a press conference together. But I don't know on what when. وہ پریس کانفرنس نہیں ہونی، وہ یہ تھا کہ یہ ہم کر لیں گے اور اس کے بعد ہم یہ جو ہے نا وہ سیمینار کریں گے منڈے کو. نا اس کے اوپر اگر پریس کانفرنس کرنی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں ہم سارے، وہ تینوں کے تینوں ہم بیٹھ کے اس کو پریس کانفرنس ایک خط ہم بھیج دیں ان کو. Let us first do the letter. Let us first do the letter. تاکہ یہ تو پتہ تو چل جائے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، اوکے اوکے. شوکت ترین کی صوبائی وزرائے خزانہ سے مبینہ گفتگو پر اسد عمر وضاحتیں دینے لگے. کہا فون ٹیپنگ کا غیر قانونی کام کھلے عام ہو رہا ہے، ان لوگوں نے کٹ پیسٹ کا پرانا کام شروع کر دیا ہے. دعویٰ کیا کہ شوکت ترین نے صوبائی وزراء کو مشورہ دیا کہ سیلاب کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے. وفاقی حکومت سے کہا جائے کہ وہ IMF سے صوبائی سرپلس میں رعایت مانگیں. اس میں کیا غلط بات ہے؟ ملک کے اندر قانون شانون تو بچا ہی کوئی نہیں ہے، وہ ٹیپنگ ہو رہی ہے کھلے عام. پرانا کام انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، کٹ پیسٹ والا تو کرتے ہی رہتے ہیں، ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں کٹ پیسٹ کر کے، آڈیو بھی بنا لیتے ہیں. انہوں نے کہا دونوں وزیر خزانہ کو تم لوگوں کو وفاقی حکومت کو یہ کہنا چاہیے کہ IMF کے پاس جائیں واپس، ہمارے پاس سیلاب آ گیا ہے، فوری طور پہ ہمیں اخراجات کرنے ہیں، وائی سرپلس ہم سے مانگا ہوا تھا جو ایگریمنٹ میں تھا اس کے اندر رعایت دیں. آپ پہلے بھی سیاست کر رہے تھے، آپ پچھلے 2 دن سے بھی سیاست کر رہے ہیں. PTI سے انہوں نے مدد مانگی، صرف 24 گھنٹے کے اندر اندر خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے انہوں نے مثبت جواب دیا. ہم اپنا پیٹ کاٹ کر آپ کی وفاق کی ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ آپ کا معاہدہ ہو سکے IMF کے ساتھ. انہوں نے خط لکھا اور انہیں کہا کہ جی اگر آپ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ کریں ہم بالکل کریں گے. یہ کچھ اقدامات ہیں جو آپ کو لینے پڑیں گے. 2 مہینے خیبر پختونخوا کی حکومت کو میٹنگ کا ٹائم نہیں دیا جاتا. کسی نے غلط فہمی ان کو پیدا کر دی ہے کہ یہ وائسرائے بن گئے ہیں پاکستان کے. اب کہاں سے نکل آیا ٹائم ملاقات کا؟ IMF ڈیل کو سبوتاژ کرنے کی مبینہ سازش. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل شدید برہم کہتے ہیں انشاءاللہ آج رات IMF سے معاہدہ ہو جائے گا. تحریک انصاف نے گری ہوئی حرکت کی ہے. اس منصوبے کے ماسٹر مائنڈ شوکت ترین ہیں. IMF کی میٹنگ سے 72 گھنٹے پہلے خط لکھا گیا جسے IMF کو پہنچا دیا گیا. عمران خان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے، شوکت ترین کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے، تیمور خان جھگڑا کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اسے صرف ایک محسن لغاری ہے جس نے ایک سوال پوچھا کہ کیا ریاست کو اس سے نقصان ہوگا، باقی کسی نے نہیں پوچھا. شوکت ترین نے کہا کہ یہ ابھی نکال دو، اس سے پہلے کہ کچھ ہو، اور گالیاں دی ماں بہن کی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اس سے پہلے کچھ ہو میڈیا کا زمانہ ہے IMF کو فوراً مل جائے گا. یہ 1 دن پہلے اس کی رویداد فواد چودھری دے چکا تھا. کیا عمران خان پاکستان کا نام بدل کے بنی گالا رکھ دیں؟ کیا عمران خان پاکستان سے بڑا ہو گیا ہے؟ اب جھوٹ بولتے ہو، پھر ملک کے خلاف سازش کرتے ہو. مطلب کوئی لمٹ تو ہونی چاہیے نا کہ آدمی یہ لائن کراس نہیں کرے گا. آپ تمام سیمائیں پار کر چکے ہیں، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. تو میرا اکیلے کا پاکستان ہے، تمہارا پاکستان نہیں ڈوبے گا اس پاکستان میں. خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ تیمور جھگڑا نے اعتراف کیا ہے کہ یہ خط انہوں نے ہی لکھا ہے. دعویٰ کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں لکھی جو کہ ملکی مفاد کے خلاف ہو. یہ نہیں کہا کہ IMF کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں. مزید کیا کہا سنتے ہیں. خط کو میں اون کرتا ہوں، میں نے سائن کیا، ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اون نہ کروں. خط میں لکھا ہے قبائلی اضلاع کے بجٹ کا ایشو سالو کرنا چاہیے، اور اس میں چوتھی چیز یہ لکھی ہے کہ جب سیلاب آیا اور یہ ہمارا ڈیفیسٹ پہلے سے ہے تو ہم کیسے سرپلس چھوڑنے کے پوزیشن میں ہوں گے. اس میں جان بوجھ کے یہ نہیں لکھا کہ ہم اپنی IMF کی کمٹمنٹ سے پیچھے جائیں گے. تو آڈیو لیکس کے اس معاملے پر PTI رہنماؤں کے خلاف غداری کے مقدمے کا مطالبہ ہونے لگا ہے. عوام پوچھ رہے ہیں کہ اصل غدار کون ہے. جیالے رہنما سید حسن مرتضیٰ کہتے ہیں کہ عمران خان، شوکت ترین، محسن لغاری اور تیمور جھگڑا کے خلاف غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے. اسی بارے میں بات کریں گے. عباس نقوی ہمارے ساتھ ہیں. عباس بتائیں کیا کہنا ہے محسن لغاری اور تیمور جھگڑا کی مبینہ آڈیو کے بارے میں ان سب کا؟
جی بالکل، پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جو جنرل سیکرٹری ہیں حسن مرتضیٰ، انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ عمران خان اقتدار کی ہوس میں پاکستان کو دیوالیہ کر دینے کے سلسلے ہیں۔ عمران خان شوکت ترین موت لگاری اور تیمور جھگڑا پر سنگین غداری کا مقدمہ قائم ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی واضح طور پہ کہا کہ شوکت ترین نے موت لگاری اور تیمور جھگڑا کو عمران خان کے احکامات کے تحت ہدایت جاری کی۔ سیلاب میں ڈوبے پاکستان کو عمران نیازی کی معاشی طور پر ڈوبنے کی سازش کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک گھر چھوڑ کر ڈین جو ہے دوسرے گھر جاتی ہے، لیکن عمران خان جو ہے اپنے ہی دھرتی ماں کو دیوالیہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں اور تمہارے کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ واضح طور پر حسن مرتضیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ آدھے سے زیادہ پاکستان سیلاب میں گھرا ہوا ہے اور نیازی ٹولہ ایسے میں انتشار کی سیاست کر رہا ہے اور عمران نیازی کو بینکرپٹ کرنے کا گھنونا خواب کبھی شرمندہ ثابت نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہ پاکستان کے جو ہے وہ دشمن بن چکے ہیں۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا عباس نقوی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اسی معاملے پر کچھ مزید گفتگو کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سید حسن مرتضیٰ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ حسن مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ سر، پہلے تو یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت ہی ایک عجیب سی گفتگو کی گئی ہے، متنازع گفتگو کی گئی ہے، لیکن پی ٹی آئی کا جو ریئیکشن ہے وہ یہ ہے کہ جی فون ٹیپنگ غیر قانونی طور پر کی جا رہی ہے، لیکن اس کی روایت خود پی ٹی آئی کی جانب سے اپنے دور میں ڈالی گئی تھی۔ کیا کہیں گے اس تمام تر معاملے پر؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ یہ غداری کے سرٹیفکیٹ نہ بانٹے جائیں، اور پیپلز پارٹی نے تو نہ ہی کبھی یہ ریکارڈنگ اور اس پہ یقین رکھا ہے۔ لیکن پچھلے کچھ عرصہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تواتر کے ساتھ یہ ویڈیو آڈیوز بھی لیک ہو رہی ہیں اور دین کا نام بھی استعمال ہو رہا ہے اور تمام تر کارڈ جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، جو کہ انتہائی غلط روایت ہے۔ ہم آج تک یہ سنتے رہے کہ ایدی صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا، کس طریقے سے ان کے پاس گئے اور کس طریقے سے انہیں صدارت کی آفر کی اور ساتھ خود کو وزیر اعظم پیش کیا اور نہ ماننے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی۔ اور پھر اس سے پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی لکھا، حکیم سعید صاحب نے بھی لکھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ اگر آج ان ساری چیزوں کو اس ناظر میں دیکھا جائے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سازش ہونے جا رہی ہے پاکستان کے خلاف، اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اگر میں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں والا جو بیانیہ ہے اس پر یہ کاربند ہے اور حکومت کی خاطر یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور جو لوگ اس میں ملوث ہوں، جو پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہوں، ان کے خلاف سخت سے سخت ترین ایکشن ہونا چاہیے۔ کس طرح برداشت کریں گے؟ کسی ایک کا ملک نہیں ہے، سب کا اتحادی ملک ہے۔ حکومت ہے، آپ لوگ بھی حکومت کے ساتھ ہیں، آپ بار بار کہہ تو رہے ہیں کہ کارروائی ہونی چاہیے، اس پر عملی اقدام کرنے کے بارے میں کوئی غور بھی ہو رہا ہے؟ کوئی رابطہ ہوا آپ کا کسی سے کہ اس کے اوپر کوئی کارروائی ہونی چاہیے؟ کیا آپ سن پا رہے ہیں حسن مرتضیٰ صاحب؟ ریپیٹ کریں گی، کیا فرمایا آپ نے؟ حسن مرتضیٰ صاحب، میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے، آپ لوگ اتحادی حکومت میں ہیں، اس سلسلے میں کوئی بات چل رہی ہے کہ اس کے اوپر کیا کارروائی ہوگی، کیا کوئی قانونی ایکشن لیں گے، جس طرح سے آپ غداری کے مقدمے کی بھی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ کولیشن گورنمنٹ ہے اور ملک کے اندر ایک آفت آئی ہوئی ہے، ایک سیلاب کا سامنا ہے جو تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب ہے اور اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہمارے لوگ جو ہیں ان کی جانیں جا رہی ہیں اور دوسری طرف جو ہماری معاشی صورتحال ہے وہ انتہائی خراب حالات سے دوچار ہے۔ وہ اگر سٹیبل ہونے کی طرف بڑھتی ہے تو اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس پہ یقیناً مشاورت کے ساتھ جو بھی قانونی اور آئینی حق ہے وہ ہم محفوظ رکھتے ہیں، ضرور استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ اس وقت بیورو چیف اسلام آباد خالد عظیم صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ خالد صاحب، نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، اس طرح کا معاملہ دکھائی دے رہا ہے۔ سیلاب کی بدترین تباہی کا سامنا ہے ہمیں، معاشی طور پر ہم ابھی بھی سٹرگل کر رہے ہیں۔ ایسے میں آئی ایم ایف کا معاہدہ اگر سبوتاژ ہوتا ہے تو یہ ملک کہاں جائے گا؟ کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں یہ پی ٹی آئی والے جو ہے پاکستان کو؟ دیکھیں جی، ایک چیز تو سمجھنے کی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ بیسیکلی آپ کی کریڈٹ رینکنگ کو بہتر کرتا ہے اور اس سے ملنے والے جو 1 ارب 17 کروڑ ڈالر کی قسط ہے
وہ اپنی جگہ پہ اہم ہوگی، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب آپ IMF کے ساتھ لنکڈ ہو جاتے ہیں تو پھر دوسرے ادارے یا جو دوست ممالک ہیں وہ بھی جو آپ کی ہیلپ کے لیے اگر آگے آنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس ایک جواز موجود ہوتا ہے کہ آپ کو IMF نے سرٹیفائی کیا ہوا ہے۔ اب وہ لنک لائن یا وہ لائف لائن جو ہے وہ کاٹنے کی کوشش کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بدترین ملک میں یہ بات آتی ہے کہ آپ ایک ایسے موقع پہ یہ ہتھیار استعمال کرنے جا رہے ہیں کہ چونکہ آپ اس معاہدے میں کسی نہ کسی انداز میں حصے دار تھے، آپ نے اپنے حصے کی کوئی ذمہ داریاں پوری کرنے کی بات کی تھی، لیکن عین وقت پہ آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے، اور اس کے بعد جو ابھی دعویٰ کیا ہے مفتا اسماعیل صاحب نے کہ انہوں نے خط لکھنے کے 1 گھنٹے بعد ہی جو ہے وہ IMF کو آگاہ بھی کر دیا کہ ہم اس معاہدے میں جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم پوری کرنے نہیں جا رہے، اور پھر بڑے فخر سے جو ہے وہ تیمور جھگڑا صاحب شوکت ترین صاحب کو بھی بتا رہے تھے کہ جو IMF کا نمبر 2 ہے اس کے ساتھ میرے تعلقات ہیں اور میں اس کو بھی یہ بات جو ہے وہ بتا سکتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا اپنا یہ معاملہ کر دیا، اور یہ جو اقتصادی لائف لائن اس وقت ہماری ہے اس کو کاٹنے کی کوشش کی گئی۔ آپ خود اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جو ملک کو اتنا بڑا نقصان پہنچانے کی بات کرتا ہے اس کو کس قدر جو ہے وہ ملک کا ہمدرد یا ملک کا وفادار سمجھا جائے گا۔ خالد عظیم صاحب، ابھی پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ ساتھ تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سنگین غداری کا مقدمہ اس کے اوپر ہونا چاہیے اس سارے معاملے پر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یا آپ کو کیا لگتا ہے آرٹیکل 6 کی کارروائی ہو سکتی ہے اس پر؟ لیکن یہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ اس کا ایک مزاج مختلف ہے، وہ بیسیکلی جو مارشل لا لگانے کا اقدام ہے وہ اس کے لیے اسپیسیفک ہے۔ اگر اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو دیکھتے نہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ جب آئین میں آرٹیکل 6 شامل کیا گیا تھا 1973 میں، تو اس وقت کی جو ڈیبیٹ ہے وہ سارے سامنے رکھی جائے تو اس کا مقصد سامنے آتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی قوانین موجود نہیں۔ آپ کا خالد صاحب، آپ سے گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے دوبارہ جاری رکھیں گے۔ اس وقت ہم ایک بریک کی جانب گفتگو کے سلسلے کو دوبارہ وہیں سے جوڑتے ہیں۔ خالد عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب، فون کیا گیا ہے شوکت ترین کی جانب سے، اس پر آپ کی گفتگو جاری تھی، اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا۔ جی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آرٹیکل 6 جو ہے اس کا شاید اس پہ اطلاق نہ ہو، لیکن ملک کا قانون جو ہے وہ بالکل اس معاملے میں خاموش نہیں ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ جو دونوں حکومتیں ہیں اگر وہ اس انداز میں کرتی ہیں کہ جس سے ملک کے مفاد کو نقصان پہنچتا ہے، تو ان کے بارے میں اس چیز کا کیس بنتا ہے کہ وہ اپنی حکومتیں جو ہیں وہ آئینی طور پر درست نہیں چلا رہی اور ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس میں آئین کے اندر گنجائش موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ تعزیرات پاکستان کا جو باب 6واں باب ہے جو کرائم اگینسٹ اسٹیٹ کو ڈیل کرتا ہے، 5واں باب جو کرائم اگینسٹ اسٹیٹ کو ڈیل کرتا ہے، اس میں بھی اس کی پروویژن جو ہے وہ موجود ہے اور اس کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے، لیکن اس کو وفاقی حکومت میں لے کے آنا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو اگر حکومتیں ایسا کچھ کرتی ہیں تو اس کو سیدھا جو ہے وہ سیاسی کیسز کا نام دیا جاتا ہے، اور عدالتوں سے جا کے ان کا ریلیف لینے کا جو سب سے بڑا جو بنیاد ہوتی ہے وہ ہوتی یہ ہے کہ جناب یہ ہمارے خلاف سیاسی مقدمات بنائے گئے ہیں، اور حکومتیں بھی ڈرتی ہیں اس قسم کے مقدمات بنانے کے۔ آپ بیانات دینے کی بجائے آپ کو کارروائی کرنی چاہیے اور ٹھوس بنیادوں پہ آپ کارروائی کریں۔ آپ کے پاس اتنا بڑا ثبوت موجود ہے، اس آڈیو کو کسی نے جھٹلایا نہیں ہے، اور اسد عمر صاحب کا صرف کہنا یہ تھا کہ دیکھیں جی اینڈ رزلٹ وہ خط ہے، اور اس خط میں ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی، ہم نے IMF کے حوالے سے کوئی ایسا کچھ نہیں کہا، لیکن میرے اپنے خیال میں انہوں نے سارا کچھ وہ کہہ دیا جو ان کو کہنا چاہیے تھا، اور اس آڈیو میں یہ بات بالکل واضح ہے۔ اور خالد عظیم صاحب، اس میں محسن لغاری صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس اقدام سے کیا ریاست کو نقصان تو نہیں ہوگا، تو جس پر شوکت ترین صاحب کا رد عمل بھی آپ نے دیکھا۔ سینئر اینکر پرسن کرن ناز صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ کرن ناز صاحبہ، ہم صبح سے یہی سوال کر رہے ہیں کہ اگر سیاست میں نہیں ہے تو پھر پاکستان کی بھی فکر نہیں، اگر حکومت نہیں ہے تو پھر پاکستان کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ ہوتا جائے۔ شوکت ترین صاحب کی جو گفتگو آپ نے سنی ہے اس کے اوپر آپ کا رد عمل کیا ہے، اور اس کے اوپر اب کارروائی آگے کیا ہونی چاہیے، آپ کیا سمجھتی ہیں؟
बहुत शुक्रिया आपका सिद्रा। सबसे पहले तो मोहसिन लगावी साहब को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दें कि कम अज कम उन्होंने ये सवाल तो उठाया कि इससे स्टेट को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। लेकिन ये कि मैं अपनी बात का आगाज यहाँ से करना चाहूंगी। आपको याद होगा इमरान खान साहब जब भी स्टेज पर आते हैं ना, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद खान साहब शुरू यहाँ से होते हैं कि जी मेरे पास तो शोहरत भी थी, मेरे पास तो पावर भी थी, मेरे पास तो पैसा भी था, मेरे पास तो सब कुछ था, मुझे तो लोग जानते थे, मुझे क्या जरूरत थी कि मैं इस मुल्क में आता और यहाँ पर आके 26 साल की स्ट्रगल करता। तो खान साहब को ये बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि खान साहब आपके पास इख्तियार नहीं था, इख्तियार की लालच में आपकी ये स्ट्रगल थी, और आज इख्तियार की लालच ये है कि उसके बाद जब हम तमाम लोगों को पता है कि ये IMF की डील या ये इस वक्त जो हमारे हालात हैं, इस वक्त पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था और किस तरह से पाकिस्तान को बचाने की, पाकिस्तान के जो हमारे डेफिसिट्स हैं उनको बचाने की किस तरह से जान तोड़ कोशिश की जा रही है। ये होता कि तमाम लोगों की तरफ से एक यकजहती का मुजाहरा किया जाता, सबकी सियासत एक साइड पर डालकर यकजहती का मुजाहरा किया जाता, लेकिन खान साहब के लिए उनका इख्तियार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, खान साहब के लिए खान साहब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनकी मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उनकी मैं और उनके इख्तियार को बचाने के लिए, उनकी नशस्त को बचाने के लिए, उनको दोबारा नशस्त पर लाने के लिए उनकी पूरी टीम उनसे जो बन पड़ रहा है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त भी यही सारे हालात चल रहे हैं। अफसोस हुआ है, एक तो आपको गुस्सा आता है कोई इस तरह की बात सुनकर, यहाँ पर अफसोस हुआ है। क्या खान साहब स्टेट से ऊपर हैं? क्या इमरान खान साहब रियासत से आगे हैं कि अगर उनके ऊपर कुछ केसेस बनते हैं, सियासी मुकदमात चले, हम इसको सियासी मुकदमात कह देते हैं, अगर उनके ऊपर सियासी मुकदमात बनते हैं तो क्या पाकिस्तान के मफादात को पसे पुष्ट डालकर या पाकिस्तान के मफादात पर ब्लैकमेलिंग की जाएगी? पाकिस्तान के मफाद को जरिया बनाया जाएगा कि उनको बचाया जाए, उनकी बचत उससे हो जाए? याद कीजिए अभी कुछ दिनों पहले, पिछले हफ्ते की बात है कि जब ये र्यूमर्स सराउंडिंग में आ गई कि जी शायद खान साहब की गिरफ्तारी अमल में आ जाएगी, उसके बाद क्या हुआ? इमरान खान साहब ने जी पूरे पाकिस्तान को कॉल दे दी, जगह जगह उनके फॉलोअर्स निकल गए, खान साहब के बारे में ये इत्तलात आई कि वो पिछले दरवाजे से बाइक पर किसी के साथ निकल गए। खान साहब सियासी स्ट्रगल जो होती है ना, जितने बड़े बड़े सियासी लीडर्स हैं इन्होंने जेलें काटी हैं, जेलें काटने के बाद ये सियासी स्ट्रगल होती है। खान साहब इतना ज्यादा गिरफ्तारियों से, इन सारे अमल से डरते हैं। उस वक्त भी जब वो वापस आए, कब आए वापस? जब उन्होंने कबल गिरफ्तारी जमानत ले ली, उसके बाद वो लोगों के सामने आए, उसके बाद उन्होंने लोगों को सुबह के वक्त लोगों को बताया कि जी मैं हाजिर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। और अब ये जो हमने ऑडियो सुनी, इस ऑडियो में जो कुछ मौजूद है वो भी यही बता रहा है कि खान साहब को सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तारी से बचाने के लिए, बी उनका इख्तियार बचाने के लिए और उनकी नशस्त बचाने के लिए किसी तरह से इलेक्शन की तरफ जाएं, किसी तरह से अल्लाह माफ करे पाकिस्तान के मफादात कहीं पर भी जाएं, लेकिन इमरान खान साहब का इक़्तिदार बचना चाहिए। बहुत ही एक तशवीशनाक किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई है जो कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है। उसके बाद किरण आपसे मजीद हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा ने। अज़मा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ये जो ऑडियो लीक्स सामने आई हैं, जो मामला एक नया सामने आया है, अब तक हम ये देख रहे थे कि तमाम जो सियासी रहनुमा हैं वो एक ही बात पर जोर दे रहे हैं कि सैलाब ज़दगान की इमदाद की जाए, सियासत बाद में होती रहेगी। लेकिन अब लग रहा है कि इस सैलाब को, इस तबाही को भी कैश कराने की कोशिश की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझती हूँ कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। इमरान खान साहब का हमेशा से, मैं हमेशा कहती रही हूँ कि इमरान खान का एक ही मोटो है, या इमरान खान है या फिर क़यामत है। और इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ बन गया है या उसको बना दिया गया है, और अब उसको कोई भी, पाकिस्तान को मफाद हो, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामलात हो, पाकिस्तान की सलामती की बात हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए ना, मैं वो जो है वो मैं नहीं रहूँगा तो फ़ौज के टुकड़े हो जाएंगे, मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे, वो क्या क्या नहीं बोल रहे और क्या क्या नहीं कर रहे। लेकिन उसके बावजूद जो है वो ना तो उनको शर्म आती है, और अब तो मैं समझती हूँ कि हद कर दी कि आप पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की सिर्फ धमकियां नहीं दे रहे थे, आपके पास एक पूरा रोड मैप है कि हर सूरत हाल में पाकिस्तान को हमने दिवालिया करके छोड़ना है, क्योंकि इमरान खान नहीं रहा। और ये पता नहीं इमरान खान को ये और उसकी पार्टी को ये गलत फहमी क्यों हो गई है कि पाकिस्तान ने तो इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत जो है वो कायम और दायम रहना है, इमरान खान जैसे चले जाएंगे। लेकिन ये जो एक पूरा प्लान तैयार हुआ है, देखिए आप उसके अंदर शौकत तरीन साहब किसी मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मीटिंग में ये बात तय हो गई है, जब हम कह रहे थे कि शहबाज गिल ने जो बयान दिया जिसके अंदर वो बगावत पे उकसा रहे थे, वो भी इनकी पार्टी पॉलिसी थी। और अब ये जो पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम को जो रोकना है ताकि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए, पर कोई इन अकल के अंधों से पूछे
کہ کیا ایک جو جھگڑا صاحب نے آج فرمایا ہے، مجھے اس سے پوچھ کے بتائیں کیا صوبے کے مفادات پاکستان کے مفادات سے اوپر ہوتے ہیں؟ کیا ملک جو ہے وہ عمران خان کے محتاج ہے کہ عمران خان ہے تو ملک چلے گا ورنہ ملک نہیں چلے گا؟ اور پھر یہ جو عقل کے اندھے ہیں ان سے کوئی پوچھے او بھائی ملک دیوالیہ ہو جائے گا تو الیکشن کون کرائے گا؟ الیکشن کیسے ہوں گے؟ پیسے کہاں سے آئیں گے الیکشن کرانے کے لیے؟ ان کے دماغ خراب ہو گئے ہیں، یہ پاگل ہو چکے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کا اب جو وقت ہے اس کو قریب آنا چاہیے. میں حکومت وقت سے بھی مطالبہ کروں گی کہ انف از انف. ہم نے ہر چیز برداشت کی، ہم نے پولیٹکس جو ہے ان کی برداشت کی، ہم نے ان کی گند برداشت کیا، ہم نے ان کی لیکن اب بات میرے ملک کی ہے اور بات میرے ملک کی پاکستان کے لوگوں کی ہے کہ جن کو ہم مشکل میں پھنس کے شہباز شریف صاحب ان کی ٹیم دن رات ایک کیے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی عام لوگوں کے لیے تو کوئی ریلیف لایا جا سکے. کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں. سیلاب آپ دیکھ رہے ہیں، 70% ملک ہمارا ڈوبا ہوا ہے اور اس آدمی کو شرم ہی نہیں آ رہی، اس کی پارٹی کو شرم ہی نہیں آ رہی. جسٹیفیکیشنز ابھی بھی جسٹیفیکیشنز دے رہے ہیں یہ بیٹھ کر، اور کال بھی مان رہے ہیں. یہ اچھی بات ہے، کال مان لی. کئی تو بھی جو ان کے مجاہدین ہیں وہ لگے ہوئے تھے کہ جی کال ہی غلط ہے، کال بھی مان لی اور کہا لیٹر بھی لکھا ہے. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ بیرونی سازش کا ڈرامہ، وہ جو لیٹر تھا وہ ڈرامہ تھا، لیکن یہ جو عمران خان نے پاکستان کے خلاف ایک اندرونی سازش کی ہے اور اس کا یہ جو لیٹر سامنے آیا IMF کو لکھنے والا، یہ ایک حقیقت ہے، یہ اٹل حقیقت ہے اور حکومت پاکستان کو اس کے اوپر بہت سٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے. بالکل، اس پر حکومت پاکستان کو ایکشن لینا چاہیے. نون لیگ کی رہنما عظمہ بخاری کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا عظمہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. سینئر اینکر پرسن کرن ناز اور خالد عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سب کا بہت شکریہ. اب آپ کو یہ خبر دیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی براہ راست تقاریر پر پابندی کا پیمرا کا آرڈر معطل کر دیا ہے. سہیل رشید سے بات کریں گے. سہیل، اس کی تفصیل بتائیے. دیکھیں، عمران خان کی جانب سے آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا کہ ان پر پیمرا کی جانب سے ایک پابندی لگائی گئی ہے، جس میں ان کا یہ موقف تھا کہ یہ پابندی غیر قانونی ہے. اس پر اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت کے بعد صدر من اللہ نے پیمرا کی اس آرڈر کو معطل کر دیا ہے 3 کے روز تک، اور پیمرا اور اٹارنی جنرل سے جواب بھی طلب کر لیا ہے. ساتھ عدالت نے یہ واضح کیا ہے کہ عمران خان کی جانب سے جو قابل اعتراض باتیں کی گئی اس پر فی الحال تبصرہ کوئی بھی کیے بغیر یہ آرڈر معطل کر رہے ہیں، اور پیمرا سے تفصیلی جواب طلب کیا گیا ہے کہ کس قانون کی بنیاد پر عمران خان کی تقریر لائیو دکھانے پر پابندی عائد کی گئی ہے. یہ سماعت پیر تک ملتوی کر دی. تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ سہیل رشید.